کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ختیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ختیجہ السلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اظہار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام و یمن وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد اپنا سارا مال اور ساری دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشر و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویل ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 سال قبل عام الفیل ہوئی اور آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ ختیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کے رب کا اور میرا سلام اور انہیں جنت میں موتیوں کے مال کی بشارت دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہیں، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت ختیجہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت ختیجہ بنت حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان مبارک ام المومنین سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ختیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی، انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا۔ اس کی بے پناہ محبت تھی۔ لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ختیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر پر اترے اور اپنی سب سے بڑی غم کے ساتھ کو دائمی اجر کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر ان کی کنیت ابو قاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد اور حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی،
ان کے بعد عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بن محمد، اس کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخرت میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام علیہ۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ زواج مطہرات میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔